بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلبہ، آج ہم آپ کے سامنے ایک نئی کتاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ وہ نئی کتاب ہمارے لیے کافیہ ہے۔ کافیہ درس نظامی میں پڑھائی جانے والی بہت مشہور و معروف اور مستند کتاب ہے۔ اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ تقریباً تمام مدارس اسلامیہ، چاہے وہ مدارس دیابنا کے ہو، وہابیہ کو ہو، یا اور کسی دیگر مکتبہ فکر کے ہو، اہل سنت و جماعت کے مدارس ہو، تمام میں یہ کتاب، تمام کے مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ یہ کتاب متن ہے۔ کیا ہے؟ متن۔ اس کی بہت ساری شروحات لکھی جا چکی ہے اور بہت سارے حاشیات بھی چڑھے ہیں، تعلیقات میں بھی کام ہوا ہے۔ تو اس کتاب کو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے کچھ بنیادی چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اس سبق میں کچھ بنیادی چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سبق میں میں آپ کے سامنے کل 4 چیزیں بیان کروں گا۔ پہلی چیز ہماری ہوگی لفظ کافیہ کی تشریح، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز ہوگی علم نحو کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت، اور پھر ان میں سے ہر ایک تعریف، موضوع اور غرض و غایت کی تشریح۔ پھر یہ 4 چیزیں ہو گئی آپ کے سامنے۔ تو چلیے ہم اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں، جو ہمارا اصل مقصود ہے۔ پہلی چیز ہم نے کہا تھا لفظ کافیہ کی تشریح۔ اس سے قبل ہم آپ کو کچھ فائدے کی باتیں بتاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے اور یاد بھی رکھے تو بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ آپ نے سنا کہ یہ کتاب جو ہے متن ہے، اس کی بہت ساری شروحات لکھی جا چکی ہے، یہاں تک کہ اس کی شروحات کے بارے میں کہا گیا کہ 300 سے زائد اس کتاب کی چھوٹی بڑی شروحات لکھی جا چکی ہے۔ اس پر حاشیات چڑھتے رہے ہیں، تعلیقات پہ کام ہوا ہے۔ یہ ایسی مقبول کتاب ہے۔ خیر، تو میں اس سبق میں اور لفظ کافیہ کی تشریح سے پہلے متن اور شرح اور حاشیہ اور تعلیق، یہ جو 4 لفظ بولے جاتے ہیں اور آپ سنتے بھی ہیں، ان کی کچھ وضاحت کروں۔ تو دیکھیں، جو متن پہلا ہے، متن پہلا، تو سب سے پہلے متن کا معنی جانتے ہیں۔ متن کیا ہے؟ دیکھیے، متن جو ہوتا ہے، یہ متن کا لغوی معنی تو ویسے ہوتا ہے پشت، پیٹھ کے معنی میں۔ اصطلاحی اعتبار سے متن کہا جاتا ہے ما یکون صعبا و محتاجا الی الشرح۔ ما یکون صعبا، جو مشکل ہو اور
اس میں پیچیدگی پایا جائے، محتاجن الی الشرح، شرح کا محتاج ہو، وضاحت کا محتاج ہو، وہ متن ہوتا ہے۔ اس میں وضاحت کرنا ضروری ہو، وہ متن ہوتا ہے۔ تو متن کے بارے میں آپ کو معلوم چل گیا، متن کہ جس میں کچھ پیچیدگی اور مشکلات پائے جائیں اور وہ شرح کا محتاج ہو تو وہ متن ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے شرح۔ شرح یہ اس کا معنی تو ویسے آتا ہے وضاحت کرنا، کھولنا، کسی چیز کو کھول کر بیان کرنا، یہ شرح ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے شرح کہا جاتا ہے ما یوضح المتن کلہ، کہ شرح کہتے ہیں کہ جو پورے متن کی وضاحت کرے، پورے متن کی وضاحت کرے، جو پورے متن کی وضاحت کرے، یہ بات آپ یاد رکھیں، پورے متن کی وضاحت کرے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے حاشیہ۔ تو حاشیہ کا لغوی معنی آتا ہے کنارہ۔ اصطلاحی اعتبار سے حاشیہ جو ہوتا ہے وہ متن کے بعض مقامات کو حل کرتا ہے۔ متن کے بعض مقامات کو اگر حل کیا جائے تو وہ حاشیہ ہوتا ہے۔ اگر پورے متن کو حل کیا جائے اور پورے متن کی وضاحت کی جائے تو وہ شرح ہوتا ہے۔ اگر بعض مقامات کو حل کیا جائے اور بعض مقامات کی وضاحت کی جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حاشیہ ہوتا ہے۔ یہ فرق یاد رکھیں۔ اب وہ جو متن کے بعض مقامات کو حل کیا جائے تو وہ حاشیہ ہوتا ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود مصنف ان بعض مقامات کو حل کر دیتا ہے، یا پھر مصنف کے علاوہ اور جو دیگر حضرات ہیں وہ حل کر دیں۔ تو چاہے مصنف حل کریں یا دوسرا اور کوئی حل کرے، دونوں صورتوں میں اس کا نام حاشیہ ہی ہوتا ہے۔ ایک لفظ آتا ہے تعلیق کا۔ تعلیق کا لغتاً ویسے معنی آتا ہے لٹکانا، علق یعلق تعلیقاً، باب تفعیل سے معنی ہے لٹکانا۔ اور اصطلاحی اعتبار سے یہ جو تعلیق کا لفظ ہے یہ حاشیہ کا مترادف ہے، جو حاشیہ کا معنی ہے وہی تعلیق کا معنی ہے۔ تو یہ چند لفظوں کی وضاحت میں نے ضروری سمجھی، اس لیے بتا بھی دیا، آپ حضرات یاد رکھیں۔ اب چلتے ہیں قافیہ کی طرف۔ تو دیکھیے القافیہ لکھا ہے، تو قافیہ جو ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ کفا یکفی کفایت، کفا ماضی ہے، یکفی فعل مضارع ہے، اور کفایت اس کا مصدر ہے۔ کفایت سے یہ مشتق ہے، باب ضرب یضرب سے آتا ہے۔ کفا یکفی، کافی ہونا، کافی کرنا، کفایت کرنا، ثلاثی مجرد ہے یہ، اور یہ معتل ہے، معتل، اس میں حرف علت یا پائی جا رہی ہے۔ اور معتل بھی کون سا ہے؟ ناقص یائی، کہ حرف علت جو یا ہے وہ لام کلمی کی جگہ پر ہے، اور وہ بھی کون سا حرف ہے؟ یا حرف ہے، تو اس اعتبار سے یہ ہوگا ناقص یائی۔ یہ تو کچھ باتیں ہو گئی۔ اب اس میں جو تا ہے تو اس تا کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، علماء کرتے ہیں، میں بھی اس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اس میں جو تا ہے یہ تا کون سی ہے۔ تو اس سے قبل پہلے آپ تا کی کچھ تفصیلات سنیں تاکہ بات سمجھ بھی آئے کہ تا کی کتنی قسمیں ہوتی ہے اور یہاں پر جو تا ہے یہ کون سی ہے۔ تو علماء نے تا کی کئی قسمیں بیان کی ہے۔ کہا ہے کہ تا جو ہے یہ تانیث کے لیے ہوتی ہے،
جیسے کہ آپ لے لیں عائشۃ، یہاں پر تا تانیث کے لیے ہے۔ تا کا استعمال کبھی تذکیر کے لیے ہوتا ہے۔ تذکیر کا معنی آتا ہے کہ مذکر بتلانا، مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی تمیز کے مذکر ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور یہ بتلاتی ہے کہ اس کا جو تمیز ہے وہ مذکر ہے، لیکن جو ہے جیسے کہ آپ لے لے اربعۃ رجال یا خمسۃ رجال ثلاثۃ رجال، یہاں پر جو تا ہے تائے تذکیر، یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ دے رہی ہے کہ اس کا جو تمیز ہے وہ کیا ہے؟ مذکر ہے، اس کا جو تمیز ہے وہ ہے مذکر، لیکن ہوتی یہ بھی تائے تانیث ہی ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے یہ تائے وحدت، تائے وحدت، اس تا کی وضاحت میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عز وجل الکلمۃ لفظ اس میں کروں گا۔ تائے وحدت کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہے، وہ تمام باتیں الکلمۃ لفظ کی جب وضاحت ہوگی تو اس میں بیان کیا جائے گا۔ ایک تا آتی ہے تائے بدل۔ تائے بدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تائے عوض، کہ یہ تا جو ہے بدل کر آتی ہے، عوض میں آتی ہے۔ مثلا آپ کا عیدتن زینتن، تو یہ جو تا ہے عیدتن زینتن، اصل میں کیا تھا؟ وعدن وزن، واو کو حذف کیا، آخر میں تا عوض میں لے آئے، تو اسی وجہ سے اس کو تائے عوض، تائے بدل کہا جاتا ہے۔ تا ہوتی ہے تائے مصدریہ، ایک تا تائے زائدہ بھی ہوتی ہے، تائے مبالغہ بھی ہوتی ہے۔ تائے مبالغہ کہ مبالغے کا معنی پیدا کرتی ہے، جیسے علامۃن، بہت زیادہ جاننے والا شخص۔ ایک تا آتی ہے تائے انتقالیہ۔ انتقال جب لفظ آیا تو آپ سمجھ گئے، انتقال کا معنی کیا آتا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ اب یہ جو تائے انتقالیہ ہے، یہ تا جس لفظ کے آخر میں آتی ہے، ہوتا کیا ہے کہ وہ لفظ وصفیت سے اسمیت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، وصفیت سے اسمیت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جس لفظ کے آخر میں تائے انتقالیہ آ جائے۔ تو یہ تا کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ اب یہاں پر جو تا ہے یہ تا کون سی ہے، اس بارے میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو علماء نے اس میں کئی باتیں کی ہے کہ یہ جو تا ہے، یہ تا آپ یہاں پر کون سی تا مانو گے؟ تو بعض نے اس کو تو تائے تانیث کہا، الکافیۃ، تا جو ہے یہ تائے تانیث ہے۔ تو بعض نے تانیث کا تا کہا، بعض نے اس کو کہا کہ یہ تائے انتقالیہ ہے، کہ وصفیت سے اسمیت کی طرف یہ لفظ منتقل ہو گیا ہے، یہ تائے انتقالیہ۔ بعض نے اس کو تائے مبالغہ کہا، تائے مبالغہ۔ تو تائے مبالغہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یہ جو تا ہے تائے مبالغہ اس لیے ہے کہ اس کا معنی جب ہم تائے مبالغہ مانیں گے تو معنی ہوگا بہت زیادہ کفایت کرنے والی، مطلب یہ ہے کہ ھذا الکتاب الکافیہ، یہ کتاب ایسی ہے جو علم نحو میں مکمل طور پر کفایت کرنے والی ہے۔ تائے تانیث مانیں گے تو معنی کیا ہوگا کہ یہ جو کتاب ہے علم نحو میں کفایت کرنے والی ہے، پھر وہاں پر مبالغے کا معنی نہیں ہوگا، یہاں پر مبالغے کا معنی نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے علماء حضرات تائے مبالغہ بھی مانتے ہیں، تائے تانیث بھی مانتے ہیں، اور تائے انتقالیہ بھی بعض حضرات مانتے ہیں۔ تو اگر ہم تائے مبالغہ مانیں یا تائے انتقالیہ مانیں تو ان دو صورتوں میں یہ مذکر ہوگا یہ صیغہ، اور اگر تانیث کی تا مانیں تو پھر یہ صیغہ مؤنث ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی اس لفظ کا ماضی استعمال ہوا ہے،
آپ قرآن پڑھیں تو قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کفا باللہ شہیدہ، کفا کا جو لفظ ہے یہ اسی صیغے کا ہے۔ جو کفا کا مادہ ہے وہی کافیہ کا مادہ ہے۔ کافیہ کا ماضی ہے کفا، کافیہ کا ماضی ہے کفا۔ البتہ ہاں اس کا جو معنی ہے، کبھی یہ لفظ متعدی کا معنی دیتا ہے اور کبھی یہ لازم کا معنی دیتا ہے۔ لازم اور متعدی کا معنی کب دیتا ہے، میں تھوڑی سی وضاحت کروں۔ دیکھیے کفایت جو لفظ ہے یہ کبھی جو ہے افتعال کے معنی میں ہو جاتا ہے، اور یہاں پر جو کفا ہے یہ افتعال ہی کے معنی میں ہے، اکتفا کے معنی میں ہے، کافی ہونا۔ جب یہ اکتفا یعنی باب افتعال کے معنی میں ہو، تو باب افتعال کیا ہے، کبھی لازم ہوتا ہے کبھی متعدی ہوتا ہے۔ تو جب یہ اکتفا کے معنی میں ہو، کافی ہونا، اکتفا کافی ہونا لازم ہے، تو اب یہ بھی جو ہے کفا لازم ہوگا۔ اور جب یہ کفا لازم ہوگا تو اس وقت لازم ہونے کی صورت میں اس پر با کا لانا ضروری ہوگا۔ اس کے فاعل میں، اس کا جو فاعل ہوگا اس پر با زائدہ ہوگی۔ با تو ہوگی لیکن وہ کیا ہوگی، زائد ہوگی، لیکن اس کے فاعل پر با کو لایا جائے گا۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کفا باللہ شہیدہ۔ اور یہ ایک لفظ جو کبھی ہوتا ہے متعدی ہوتا ہے، اور متعدی کی بھی جو دو قسمیں ہیں، متعدی بیک مفعول، متعدی بدو مفعول۔ تو کبھی تو متعدی بیک مفعول ہوتا ہے، یعنی ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، کبھی دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، بکاف عبدہ، یہاں پر آپ کافن دیکھ لیں۔ اس کے بعد میں قرآن مجید میں اور ہے کفى اللہ المؤمنین القتال، یہاں پر دو مفعولوں کی طرح متعدی ہے لفظ کفا۔ تو خیر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو کفایت کا جو لفظ ہے یہ کبھی لازم بھی ہوتا ہے کبھی متعدی بھی ہوتا ہے، اور متعدی کی جو اقسام ہیں، کبھی متعدی بیک مفعول ہوتا ہے اور کبھی متعدی بدو مفعول بھی ہوتا ہے۔ اب آپ ترکیبی اعتبار سے کچھ باتیں سماعت کریں۔ یہ جو تا کے بارے میں بات ہو گئی اور صیغے کے تعلق سے بھی میں نے آپ کے سامنے گفتگو کر دی، اور معنوی اعتبار سے بھی آپ کے سامنے میں نے مکمل گفتگو کی۔ اب ترکیبی اعتبار سے کچھ باتیں سماعت کریں۔ دیکھیے ترکیبی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس میں دو احتمالات نکل سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ آپ اس کو مبنی مان لو اور آپ کہو الکافیہ، مبنی بر سکون، مبنی مان لو۔ تو مبنی ماننے کی صورت میں سکون پر مبنی ہو جائے گا، اور پھر اس وقت اس کا کوئی اعراب ہی نہیں ہوگا، اس میں ترکیب کی کوئی صورت بنے گی نہیں۔ پھر دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو معرب مانو، اور معرب ماننے کی صورت میں ترکیب تو ہوگی۔ تو ترکیب کیا ہوگی تو دیکھیں، ترکیب یا تو آپ اس طرح کریں کہ یا تو آپ اس کو خبر بنا دیں، یا پھر مبتدا بنا دیں، یا پھر آپ مفعول بنا دیں۔ تینوں طرح سے ترکیب کی جا سکتی ہے، لیکن جب آپ مبتدا اور خبر بنائیں گے تو مبتدا ھذا نکالیں گے یا ھذہ نکالیں گے۔ ھذا یا ھذہ کا فرق جو ہوگا وہ تا کو دیکھتے ہوئے ہوگا کہ آپ تا کو اگر مؤنث مان رہے ہو تو ھذہ نکال دو، اگر تا کو آپ مذکر مان رہے ہو تو پھر آپ ھذا نکال دو۔ تو اس اعتبار سے ھذا اور ھذہ میں فرق ہوگا۔ اگر جو ہے تو آپ یوں کہیں ھذا کافیہ، یوں کہے یا ھذہ کافیہ، تو اس اعتبار سے کافیہ خبر ہو جائے گی، یا پھر کافیۃ ھذا ھذہ، یہ آپ نکال دیں کافیۃ ھذا یا کافیۃ ھذہ، تو اس اعتبار سے جو کافیہ ہے یہ مبتدا بن جائے گا۔ یا پھر آپ اس کو مفعول بنا لیں اور آپ کہیں اقرأ کافیہ، اقرأ کافیہ،
تو اس صورت میں جو کافیہ ہے یہ مفعول بن جائے گا. یا پھر ایک صورت اور بھی ہے اس میں کہ آپ اس کو ظرف بنا لیں، خذ بالکافیہ، تو اس صورت میں پھر یہ کیا ہو جائے گا، یہ خود کا ظرف بن جائے گا. لیکن جو ہے تو اس کی 4 طرح سے ترکیبیں کی جا سکتی ہے، آپ ترکیب کر سکتے ہیں. البتہ جو پہلی ترکیبیں کی گئی کہ مبتدا بنا لو یا خبر بنا لو، یہی ترکیبیں زیادہ بہتر ہے. تو طلباء کرام اس کی میں نے مکمل گفتگو کر دی. اب چلتے ہیں علم نحو کی تعریف کی طرف. علم نحو کی تعریف آپ نے بخوبی اور سماعت کی ہوگی پہلی کتابوں میں. تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے. ان میں تعریف اور موضوع اور غرض و غایت یہ اہم چیزیں ہیں، اور بھی چیزیں ہیں. تو میں اس سبق کے اندر اب میں انہی 3 چیزوں کو بیان کروں گا. پہلی چیز کیا ہے؟ تعریف علم نحو. علم نحو کی تعریف کرنے سے پہلے تعریف کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کچھ باتیں سماعت کریں. یہ جو تعریف کا جو لفظ ہے یہ باب تفعیل سے آتا ہے، عرف یعرف تعریفاً، پہچاننے کے معنی میں. اور لغوی معنی اس کا کچھ اس طرح لوگ بیان کرتے ہیں کہ ما یعرف بہ الشیء، جس سے شے کو پہچانا جائے وہ تعریف ہے. اصطلاحی تعریف کی کیا ہے؟ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ اصطلاحی تعریف یہ ہے ما یمیز بہ الشیء عن جمیع ما عداہ، کہ جس کے ذریعے کسی چیز کو اپنے ما سوا سے جدا کیا جائے، اپنے علاوہ سے جدا کیا جائے. اس کے میں آپ کو مثال دوں کہ ایک جگہ بہت سارے طلباء بیٹھے ہو اور آپ نے ان میں سے کسی ایک طالب علم کی تعریف کر دی. تو جس طالب علم کی آپ نے تعریف کی ہے، اس تعریف کے ذریعے وہ طالب علم تمام سے ممتاز، تمام سے جدا ہو گیا. تو تعریف کا تو یہی فائدہ ہے کہ تعریف کیا ہے کہ تعریف کے ذریعے کسی چیز کو اپنے ما سوا سے ممتاز اور جدا کر دیا جاتا ہے. یہی تعریف ہے. تعریف کی یہ اصطلاحی تعریف ہے. تعریف علم نحو سے پہلے کچھ اور باتیں بھی آپ سماعت کریں تو تعریف کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، علم نحو کی تعریف سمجھنے میں آسانی ہوگی. تعریف جب ہم کسی چیز کی کرتے ہیں نا تو اس میں یہ بھی یاد رکھیں، جس چیز کی ہم تعریف کرتے ہیں اور جس چیز کی تعریف کی جاتی ہے اس کو معرف کہا جاتا ہے، یا پھر محدود کہہ لیا، محدود اور معرف کہا جاتا ہے. تعریف کے جو الفاظ ہوتے ہیں، جن الفاظ کے ذریعے ہم تعریف کرتے ہیں ان کو معرف کہا جاتا ہے، یا حد کہہ لیں آپ، یا پھر خود آپ تعریف کہہ لیں. یہ معرف، حد اور تعریف جیسے الفاظ سے ان الفاظ کو تعبیر کیا جاتا ہے. یہ تو کچھ باتیں ہو گئی. تعریف جب بھی ہم کسی چیز کی کرتے ہیں تو ان میں 2 چیزوں کا ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے. ایک ہے جنس اور ہے فصل. جنس اور فصل، جنس اور فصل کے بغیر تعریف ہو ہی نہیں سکتی. جنس جب آپ تعریف میں ذکر کریں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ تمام شامل ہو جائیں گے، اور جب آپ فصل ذکر کریں گے تو پھر تمام سے اس چیز کا امتیاز ہو جائے گا. مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں. مثلا جو ہے آپ یوں کہیں الانسان حیوان، انسان حیوان ہے. انسان کی تعریف آپ نے حیوان سے کی،
لیکن ابھی یہ جنس ہے، حیوان کیا ہے؟ جنس ہے، جنس کے ذریعے آپ نے تعریف کی، ابھی بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئی، بہت ساری چیزیں شامل ہیں، انسان کے علاوہ اور بھی بہت سارے حیوان ہیں، خالی انسان تو حیوان نہیں ہے۔ تو انسان کی تعریف حیوان سے کرنا جنس ہے، حیوان جنس ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کو ممتاز کرنے کے لیے، تمام سے جدا کرنے کے لیے، اس کے بعد آپ نے فصل کو ذکر کیا، ناطق، الانسان حیوان ناطق۔ تو جب ناطق آپ نے کہا تو اب انسان تمام سے جدا اور ممتاز ہو گیا، کیونکہ ناطق آپ نے فصل ذکر کر دی۔ تو تعریف میں کل ملا کر جنس اور فصل کا بیان ہوتا ہے، جنس پہلے ہوتا ہے، فصل بعد میں۔ اور جو تعریف میں جو ابتدائی الفاظ ہوتے ہیں وہ درجہ جنس میں ہوتے ہیں، جنس کے درجے میں ہوتے ہیں، اور جو ہیں یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جنس میں بہت سارے افراد شامل ہو جاتے ہیں جب تعریف میں جنس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ معرف ہم یعنی جس کی ہم تعریف کرتے ہیں اس کو بھی شامل ہوتا ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ بھی تمام شامل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اس کے بعد جو الفاظ ہوتے ہیں وہ درجہ فصل میں ہوتے ہیں، اس کے ذریعے غیروں کو، اوروں کو خارج کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے۔ اب آپ اتنی سی گفتگو کے بعد اب آپ آئے علم نحو کی طرف، اور علم نحو کی تعریف کیا ہے اس کی طرف۔ تو پہلے تو آپ نحو جو لفظ ہے اس کا کچھ لغوی معنی سماعت کریں۔ علماء نے لغوی معنی بہت ساری بتائی ہیں۔ لغوی معنی نحو کا ارادہ بھی ہے، مثل بھی ہے، مقدار بھی ہے، جانب بھی ہے، طرف بھی ہے، نوع بھی ہے۔ کسی نے بعض کے معنی میں لیا، کسی نے پھیرنے کے معنی میں لیا، پھرانے کے معنی میں لیا، راستے کے معنی میں لیا، قصد کے معنی میں لیا۔ اس کے یہ تمام کے تمام معانی علماء نے بیان کیے ہیں۔ اصطلاحی اعتبار سے تعریف علماء کرتے ہیں کہ علم نحو وہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے اعرابی اور بنائی حالات اور ان کے آپس میں مرکب کرنے کی کیفیت معلوم ہو۔ یہ تعریف آسان ہو گئی۔ عربی میں صاحب ہدایت النحو نے اس طرح تعریف کی ہے: النحو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض۔ یہ صاحب ہدایت النحو نے عربی میں تعریف بیان کی ہے۔ اب آپ اس تعریف کو سمجھیں آپ پہلے، اور اس تعریف میں کون سے الفاظ درجہ جنس میں ہیں اور کون سے الفاظ درجہ فصل میں ہیں وہ بھی آپ سماعت کریں۔ دیکھیں پہلا مصنف نے کیا کہا، تعریف کرنے والے نے، علم باصول۔ جب یہ لفظ کہا کہ علم باصول، تو کہ نحو اصولوں کا جاننا ہے، تو جب یہ کہا تو یہ نحو کو بھی شامل ہے، کیونکہ نحو میں بھی قواعد جانے جاتے ہیں، اور بھی دیگر علوم کو شامل ہے، کیونکہ دیگر علوم کے بھی قواعد ہے، ان میں بھی قواعد ہی کو اصول ہی کو جانا جاتا ہے، تو لہذا یہ نحو کو بھی شامل ہے اور بھی علوم کو شامل ہے۔ اب خارج کرنے کے لیے اور علوم کو خارج کرنے کے لیے کہا یعرف بها احوال، یعرف بها احوال، کہ علم نحو جو ہے وہ اصول کا جاننا ہے کہ جن کے ذریعے حالات پہچانے جائیں۔ تو یہ جو یعرف بها احوال ہے یہ پہلی فصل ہے، لیکن یہ جنس بھی ہے، پہلی فصل بھی ہے اور جنس بھی ہے۔ پہلی فصل اس اعتبار سے ہے کہ احوال کے اس کے ذریعے احوال پہچانے جائیں، تو پہلی فصل اس اعتبار سے ہے کہ اس سے وہ علم خارج ہو گیا کہ جس سے کلمے کے احوال نہیں پہچانے جاتے، جس میں
احوال نہیں پہچانے جاتے کلمے کے، بلکہ ذات پہچانی جاتی ہے۔ تو ذات پہچانی جاتی ہے، احوال نہیں پہچانے جاتے، جن علوم میں وہ علوم خارج ہو گئے۔ جیسے کہ آپ لے لیں علم صرف، تو علم صرف میں کلمے کی ذات پہچانی جاتی ہے، کلمے کے احوال سے اس میں بحث نہیں ہوتی، تو لہذا علم صرف خارج ہو گیا۔ لیکن اور بھی اس میں شامل ہے، تو اس اعتبار سے یہ جنس بھی ہے، تو یہ فصل اول ہو گئی، یعرف بہا احوال، فصل اول علم صرف کو خارج کر دیا۔ اب اواخر الکلم الثلاث یہ بیان کیا، تو یہ فصل ثانی ہے۔ کیا ہے؟ فصل ثانی ہے۔ جب اواخر الکلم الثلاث کہا تو یہ فصل ثانی ہو گئی۔ فصل ثانی اس اعتبار سے ہے کہ اس سے وہ علم نکل گیا جس سے کلمے کے اول اور درمیانی حالات معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں پر کیا کہا کہ جس سے حالات پہچانے جائیں، تینوں کلموں کے آخر کی حالت پہچانا جائے، نہ درمیان کی اور نہ شروع کی۔ تو جس علم میں درمیانی حالت معلوم ہو یا شروع کی حالت معلوم ہو، وہ علم خارج ہو گیا۔ وہ علم کیا ہے؟ علم لغت۔ علم لغت کے میں درمیانی حالت معلوم ہوتی ہے یا شروع کی حالت معلوم ہوتی ہے، اس میں آخر حالت سے بحث نہیں ہوتی۔ اب علم نحو میں بحث آخری حالت سے ہوتی ہے، لہذا علم لغت خارج ہو گیا۔ کس سے؟ اواخر الکلم الثلاث، یہ دوسری فصل ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں آپ، جہاں پر کلمے کی حالت نہیں پہچانے جاتے بلکہ انسانوں کی حالتیں جس علم میں پہچانی جاتی ہے، جنوں کی حالتیں جانی جاتی ہے، وہ علم فقہ ہے۔ تو علم فقہ بھی خارج ہو گیا، علم فقہ بھی خارج ہو گیا، کیونکہ یہاں پر جن اور انسان کے حالات سے بحث ہوتے ہیں، اور علم نحو میں کلمے کے حالات سے بحث ہوتے ہیں، لہذا علم فقہ خارج ہو گیا۔ اب آئیے آگے، من حیث الاعراب والبناء، جب یہ کہا تو یہ تیسری فصل ہے۔ کس نے؟ تیسری فصل ہے۔ اس سے کون سے علوم خارج ہوئے؟ اس سے خارج ہو گیا علم عروض و قوافی، علم عروض و قوافی، یعنی اعراب اور بنا کی حیثیت سے کلمے کی احوال جو معلوم ہوتے ہیں علم نحو میں، کس اعتبار سے؟ معرب اور مبنی کی حیثیت سے۔ اب علم عروض و قوافی میں جو معلوم ہوتے ہیں وہ قافیہ بندی کی حیثیت سے۔ کلمے کے احوال جو معلوم ہوتے ہیں وہ کس اعتبار سے؟ قافیہ بندی کی حیثیت سے، معرب اور مبنی کی حیثیت سے نہیں۔ تو جب معرب اور مبنی کی حیثیت سے کہا، اعراب اور بنا کی حیثیت سے کہا، تو علم عروض و قوافی خارج ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ علم عروض و قوافی میں کلمے کے احوال تو معلوم ہوتے ہیں، لیکن معرب اور مبنی کی حیثیت سے نہیں بلکہ قافیہ بندی کی حیثیت سے، تو یہ علم خارج ہو گیا۔ تو یہ تیسری فصل ہو گئی۔ کیفیت ترکیبی بعضها مع بعض، یہ جو ہے یہ چوتھی فصل ہے، یہ چوتھی فصل ہے۔ اس سے وہ علم خارج ہو گیا جس سے مفردات کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، نہ کہ بعض کلمے کو بعض کے ساتھ ملانے کا طریقہ۔ جیسے آپ علم حیت لے لیں، علم اشتقاق لے لیں، تو ان میں جو ہیں بعض کلموں کو بعض کے ساتھ ملانے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، مفردات کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، تو وہ علم خارج ہو گیا۔ تو یہ تعریف میں جو اجناس تھے، جو فصول تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ تعریف میں یہ جنس کی منزل میں ہے اور یہ فصل کی منزل میں ہے۔ تو کل ملا کر تعریف میں دو چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، ایک جنس کا اور ایک فصل کا۔ مختصر انداز میں آپ یہی تعریف یاد رکھیں کہ علم نحو وہ ایسا علم ہے، اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے اعرابی اور بنائی حالات اور ان کے آپس میں مرکب کرنے کی کیفیت
معلوم ہو۔ اب چلتے ہیں موضوع کی طرف، اور یہی موضوع اور غرض و غایت دو چیزوں کو بیان کر کے ہم اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع کا معنی آتا ہے وضع کیا گیا، وضع کیا ہوا، اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ وضع یضع رکھنے کے معنی میں آتا ہے، رکھا ہوا۔ ویسے موضوع جو ہیں ہر علم کا موضوع وہ ہوتا ہے کہ جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے، عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے۔ ہر علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے۔ علم نحو کا موضوع جو ہے کلمہ اور کلام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں انہی کے عوارض ذاتیہ، مثلا آپ کہے منصرف، غیر منصرف، معرب، مبنی، جمع، واحد، تثنیہ، مرکب، مرکب تا، مرکب ناقص وغیرہ، یہ جتنی بھی ہے انہی سے بحث کی جاتی ہے۔ تو انہی کہ یہ عوارض ذاتیہ ہے۔ تو علم نحو کا موضوع جو ہے کلمہ اور کلام ہے۔ اب یہ بات یہاں پر یاد رکھے کہ جو موضوع ہوتا ہے نا، یہ موضوع ہی کے ذریعے علوم آپس میں ممتاز ہوتے ہیں۔ اگر موضوع نہ ہو تو پھر امتیاز ہو ہی نہیں پائے گا۔ موضوع ہے کلمہ اور کلام، تو یہ علم نحو علم صرف سے ممتاز ہو گیا، علم صرف سے ممتاز ہوگا۔ علم صرف کا موضوع الکلمۃ من حیث الصیغہ، یہ علم نحو سے ممتاز ہو گیا۔ علم فقہ کا موضوع افعال مکلفین، یہ علم نحو سے ممتاز ہو گیا۔ علم طب کا موضوع بدن انسانی، یہ علم فقہ سے اور دوسرے علوم سے ممتاز ہو گیا۔ تو ہر علم جو ہے، ہر علم کا امتیاز موضوع کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اگر موضوع نہ ہو تو پھر علوم کا آپس میں امتیاز نہیں ہو پائے گا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، لہذا یہ دوسرے علوم سے ممتاز ہو گئے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے غرض و غایت۔ تو غرض و غایت یہ دو لفظ ہے، ایک غرض ہے اور ایک غایت ہے۔ غرض اور غایت، ان دو لفظوں کی پہلے وضاحت سماعت کریں۔ غرض کا معنی آتا ہے مقصد، ارادہ۔ غرض اصطلاحی اعتبار سے غرض کہا جاتا ہے ما یصدر الفعل عن الفاعل لاجلہ، کہ جس کی وجہ سے فاعل سے فعل کا صدور ہوتا ہے، وہ غرض ہوتا ہے۔ اور غایت جو ہوتی ہے نتیجے کو بولا جاتا ہے جو اس پر مرتب ہوتا ہے۔ مثلا آپ یہ کہیں کہ میں بازار قلم خریدنے کے لیے گیا، یا آپ یہ کہیں تو بازار قلم خریدنے کے لیے جانا یہ غرض ہے، اور قلم کا خرید لینا یہ غایت ہے۔ مثلا دیکھیے، آپ اس کو اس طرح سمجھے، بازار قلم خریدنے کے لیے جانا کیا ہے؟ غرض ہے۔ آپ کیوں گئے بازار؟ قلم خریدنے کے لیے۔ فاعل سے فعل کا صدور کیوں ہوا؟ جانا جو فعل ہے اس کا صدور فاعل سے کیوں ہوا؟ قلم خریدنے کے لیے، لہذا یہ قلم خریدنا یہ غرض ہے۔ اب گیا ہے لیکن ابھی خریدا نہیں ہے، خرید لیا تو اب نتیجہ مرتب ہو گیا کہ جانے کا جو نتیجہ تھا وہ مرتب ہو گیا، اور وہ ہے قلم کا خرید لینا۔ قلم خرید لیا تو اب اس پر نتیجہ مرتب ہو گیا، اب یہ غایت ہے۔ آپ اس کو اس طرح بھی سمجھیں، ہم علم نحو پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں علم نحو؟ کیا وجہ ہے؟ تو ظاہر بات ہے علم نحو کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، علم نحو سیکھتے ہیں قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے، دوسرا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تو علم نحو کی طرف آنا، اس کو سیکھنا قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے یہ غرض ہے، اور ہم نے علم نحو سیکھ لیا، قرآن و حدیث سمجھ لیا، یہ غایت ہے۔ یہ کیا ہے؟ غایت ہے۔ تو دونوں کو ملا کر کہا جاتا ہے غرض و غایت۔ ویسے غرض و غایت کہا جاتا ہے، علم نحو کی غرض و غایت کیا ہے؟ صیانۃ الذہن فی کلام العربی عن الخطاء اللفظی،
ذہن کو کلام عرب میں خطائے لفظی سے بچانا، یہ علم نحو کی غرض و غایت ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے مکمل تفصیل کی ہے، علم نحو کی تعریف کی بھی، موضوع کی بھی، غرض و غایت کی بھی، اور لفظ قافیہ کی تشریح آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ عز و جل جو دیگر میں نے چیزیں شروع سبق ہی میں آپ کے سامنے بیان کی، وہ تمام چیزیں دوسرے سبق میں بیان کی جائیں گی۔